السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل والا کے فضل سے بڑی امید ہے کہ بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل والا آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ بڑی ہی پرسوز ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ملک شام وہ ملک ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کی اولاد بستی ہے۔ یقیناً ملک شام نبیوں کا ملک ہے۔ بہت سارے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ نبی ملک شام میں تشریف لائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرا کریم رب کتنا رحیم ہے، بے نیاز ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبیوں پہ آئیں، ان کے گھر والوں پہ، ان کے اہل و عیال پہ، ان کی آل پاک کے اطہار پہ، ان کے صحابہ پہ، ان کے ملنے والوں پہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی آزمائشیں، سارے نبیوں کے دکھ، سارے نبیوں کی تکلیفوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، سب سے بڑھ کر میری آزمائشیں، میری تکلیفیں ہیں۔ جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، جو میرے ساتھ جتنی محبت رکھے گا اتنی تکلیفوں سے دوچار ہوگا۔ یقیناً ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے دل و جان سے پیار ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاقہ تمہاری طرف اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا جیسے پہاڑ سے آبشار کا پانی گرتا ہے، اتنی تیزی سے فاقہ آئے گا۔ یقیناً یہ دکھ، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر پا رہے، ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور اگر آپ اس بچے کی جگہ پہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس حالت میں دیکھیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ اس چیز کے متحمل ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا لخت جگر اس طرح گھاس کھا کے گزارا کر رہا ہو؟ کیا ہمارے بچوں کو چاکلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آئس کریم کی ضرورت ہوتی ہے، شوارمے اور پیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو موجودہ دور کے بظاہر بہترین کھانوں میں تصور کیے جاتے ہیں، لیکن اگرچہ ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو دیسی کھانوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے بچے ضد کر کے اپنے والدین سے منوا لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایک باپ جس سے اس کا اتنی عمر کا بچہ توتلی زبان میں پیار سے التجا کرتا ہے کہ ابو مجھے زنگر برگر چاہیے، مجھے شوارما چاہیے، تو باپ جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، وہ اپنی پوری کوشش کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے اور اپنی سارے دن کی مزدوری کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے اس بچے کی اس خواہش کو پورا کر دے گا۔ مگر یہ نبیوں کی اولاد، یقین جانیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے 1 سال بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب سے زیادہ لاڈلی، سب سے زیادہ پیاری شہزادی، یہ تقریباً کوئی 2 یا 3 برس کی تھی
جب شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا تھا، اور تصور کیجئے کہ ان کی پیاری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں کھلاتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے دنیا سے کس طرح رخصت ہوئی ہوں گی، اور کس طرح یہ داغ مفارقت دیا ہوگا۔ اور ایک ماں تصور کرے کہ اس کی بہت ہی لاڈلی پیاری بیٹی 3 سال کی ہو، اس سے کتنا پیار، کتنی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، جبکہ بڑی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غالباً 1 سال بعد اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لخت جگر سے نوازا، جس کا نام عبداللہ رکھا، اور طیب و طاہر ان کے لقب تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ بھی بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کڑی آزمائش میں، جبکہ شیب ابی طالب میں نہ کھانے کا سامان میسر تھا، نہ راحتیں تھیں، نہ من پسند سبزیاں تھیں، نہ من پسند فروٹ تھے، جبکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے مالک بن کے تشریف لائے تھے۔ یقیناً ایک اشارے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، تو جنت سے بہترین کھانے منگوا سکتے تھے۔ قربان جائیں ان کی سادگی پہ، ان کی مفلسی پہ، اور ان کی وہ فقر کی کیفیت سے، جو ان کا اختیاری فقر تھا، جو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الفقر و فخری، میرا فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے، میں اس پہ ناز کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں صبر و رضا کا پیکر ہوں۔ میری اپنی طلب اور خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایک دن کے لیے دے، اور اس کے بعد مجھے نہ دے، تاکہ میں اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے مانگوں، طلب کروں، اور آل پاک اطہار کو صبر و رضا کے ساتھ متصف کیا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا صدقہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، کہ اتنا صبر و رضا بھی حاصل تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ والہانہ عقیدت اور یقین کامل اور استقامت، یہ آل پاک طہار کو سب سے زیادہ ملی۔ صحابہ کو بھی یہ چیزیں ملیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت بڑا صبر و رضا کا مجدہ سنایا گیا ان کو، اور ان آزمائشوں سے گزارا گیا، مگر آل پاک اطہار کی آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ زیادہ تھے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں ملک شام کے حوالے سے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک شام کے لیے دعا فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ید اللہ والے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں دے دے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یمن کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم بارک فی یماننا۔ ایک اور بھی صحابی، وہ نجد کے رہنے والے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم بارک فی یماننا، اللہم بارک فی شامنا۔ لیکن یمن کے لیے بھی دعا ہو گئی، شام کے لیے بھی ہو گئی، نجد کے لیے دعا نہیں ہوئی۔ صحابی نے پھر دعا کے لیے عرض کی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان ملکوں کے لیے دعا کی، مگر نجد کے لیے نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس نے عرض کی حضور ہمارے نجد کے لیے آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ اگے گا، قرن الشیطان، شیطان کا سینگ وہاں سے اگے گا،
وہاں پہ زلزلے آئیں گے، فتنے بپا ہوں گے، وہاں سے میرے دین کے لیے، میری امت کے لیے، آزمائشوں کے لیے ایسے ایسے فتنے بپا ہوں گے کہ بہت ہی جو شیطانی قوتیں ہوں گی وہ وہاں سے نکلیں گی۔ اور آج اگر نجد کی تاریخ کو دیکھیں، نجد کے اندر جو فتنہ اسپیشلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں خارجیت کا نمودار ہوا عبد الوہاب نجدی کی صورت میں، اور اس کے خارجی عقیدے کے اعتبار سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، بڑی دل خراش باتیں ہیں اس کتاب میں، جس کو تقویت الایمان کا نام دیا گیا۔ اسماعیل دیلوی نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں ایسی ایسی بعض خرافات اور غلط قسم کی حدیثیں منسوب کر کے بہت سارے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، اور بدعقیدگی کا پلندہ ہے وہ کتاب، سچی بات ہے۔ اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو دل خراش ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ محمد کی کیا شان ہے، اس سے تو بہتر میری لاٹھی ہے جو زیادہ طاقتور ہے، لاٹھی سے میں درندوں کو بھگا سکتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑ سکتا ہوں، میں اس پہ ٹیک لگا سکتا ہوں۔ محمد عربی تو اتنا بھی سہارا نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تحریر اس میں موجود ہے، آپ کتاب بازار سے خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اس میں لکھا ہوا کہ میں محمد تو مٹی میں مل جانے والا ہوں، مجھے کیا خبر میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا گندا عقیدہ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی وہ احادیث جس میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل علی جساد الانبیاء، بے شک اللہ کریم جل وعلا نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور ایک روایت میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، نبی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، باتیں بہت ہیں، لیکن میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ ملک شام کے لیے برکت کی دعا کی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں۔ یقین جانیے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں، ابھی چند دن پہلے جو سخت سردی کا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے پیرزادہ رضا کا مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو وہاں گئے اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اتنی بڑی قربانی پیش کی، 100 گھر بنا کے دیے شامیوں کو، جو بے گھر تھے ان کو گھر عطا کیے، اپنے ظرف اور اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق جتنا کر سکتے تھے کیا۔ مگر میں سب کو دعوت فکر دوں گا، آپ بھی دیکھیے، ہم نے کبھی کچھ سوچا، ہم نے کبھی کچھ کیا؟ سچی بات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور یقیناً نہیں کر پائیں گے۔ ملک شام تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پہ اس طرح کے بلکتے ہوئے بچوں کو لوگ کس طرح برداشت کرتے ہوں گے؟ یقیناً آپ کے سامنے آپ کا بیٹا گھاس کھا رہا ہو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ سوچئے ذرا۔ میں اپنے ان پیر بھائیوں کو، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہمہ وقت اپنی زبان پہ ناشکری کا کلمہ رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، آپ ایک بار تصوراتی آنکھوں سے دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے لخت جگر آپ کے سامنے اس طرح گھاس کھانے پہ مجبور ہو جائیں، تو کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ کیا آپ اپنے بڑے ہی پیارے لاڈلے بچوں کو اس حالت میں دیکھ پائیں گے؟ خدا را اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اولاد کو اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انہیں دودھ کی نعمت بھی میسر ہے کہ وہ فراوانی کے ساتھ دودھ پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، من پسند چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں یہ چیزیں نہیں بھی ہیں تو کم از کم وہ بچے بھوکے نہیں سوتے، وہ گھاس کھا کے نہیں سوتے۔ خدا را اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجئے، اپنی زبان پہ کبھی شکوہ نہ لائیے۔
کبھی نہ لائیے۔ آپ نہ اپنے بچوں کو اس طرح کی کیفیت سے دو چار کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ یقیناً ہم کم ظرف ہیں، ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا سکتے۔ سچی بات ہے، ہمارے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہے، وہ قوت برداشت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ توفیق نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہم بڑے ہی گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو خدا را یہ کبھی رونا نہ روئیے کہ مہنگائی کے دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نہ کہیے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ نے اتنا دیا کہ اب اس قابل نہیں، اس قابل نہیں ہے۔ سچی بات ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ ہمارے بچے بے شک سادہ غذا نصیب ہو جائے لیکن کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنے مراحل نہیں ہیں جن مراحل سے یہ شامی لوگ جو نبیوں کی اولاد ہے، یہ نبیوں کی آل ہے، کسی نہ کسی نبی سے ان کا ضرور تعلق ہے، مگر اپنے نبیوں کی اس سنت پہ کس طرح چاروں ناچار عمل کر رہے ہیں۔ بے شک نبیوں کے فقر اختیاری ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام، آپ نے زندگی بھر گھاس کھا کے گزارا کیا، اور اپنی ماں کے لیے بھی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے گھاس لے کے آتے اور وہ گھاس اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتے کہ امی جان آپ یہ گھاس کھائیں، اس میں تھوڑی سی مٹھاس موجود ہے۔ پوری زندگی عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے اپنا گھر نہیں بنایا، ایک پہاڑ کی غار میں رہا کرتے تھے۔ اس حالت میں آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام گھاس لینے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ امی جان نے بھی کھانی، میں نے بھی کھانی۔ جب لے کے آئے دیکھا ماں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے جنازے کے لیے، دفن کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، لوگوں کو لینے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترے، مگر کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مجھے بتائیے کہ اس لخت جگر پہ کیا بیتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم جل وعلا فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو ان کی امی جان کے غسل میں، دفن میں، کفن میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو اپنی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے اتنا ستایا کہ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ طاقت بھی دے کہ میری امی جان کی روح لوٹا دے، مجھ سے باتیں کرے، میں تنہائی میں ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا ان کی والدہ کی روح لوٹا دیتے ہیں۔ پیارے عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں امی جان آپ نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا میرے لخت جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی چین ہے، میرے دل کے سہارے۔ میں کیا بتاؤں، موت اتنی تلخ ہے، موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے، موت کی آزمائش بہت بڑی ہے، اس کی آزمائش، اس کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں۔ اتنی بڑی آزمائشوں سے میں گزری ہوں۔ سچی بات ہے، یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی وہ والدہ کہہ رہی ہیں جن کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے، جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ کہ رہتی دنیا تک وہ معجزہ بہت بڑی اٹل حقیقت ہے کہ واحد عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ الگ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام بھی بغیر ماں باپ کے رب کائنات جل وعلا کے دست قدرت سے پیدا کیے گئے، بنائے گئے، ان کا پتلا بنایا گیا، ان میں روح پھونکی گئی، فرشتوں نے سجدہ کیا، بڑی آپ کو اللہ نے حکمتوں سے مالا مال کیا، آپ کو بڑی اللہ نے فضیلت عطا کی، آپ زمین پہ تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو زمین سے اٹھا لیا گیا، آسمانوں کو عبور کر کے تشریف لے گئے، آج بھی آسمانوں کے اندر موجود ہیں، اور پھر دوبارہ ان کا دنیا میں آنا یہ اٹل حقیقت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام یہاں تشریف لائیں گے، یہاں پہ حکومت بھی کریں گے، اور اس کے بعد دنیا سے پھر دوبارہ تبھی موت ان کی ہوگی، رخصت ہوں گے،
اور جب تک رہیں گے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت محمدی پر ہی فیصلے کریں گے، اور پھر جب دنیا سے جائیں گے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار میں ان کے لیے جگہ آج بھی باقی ہے، وہ جگہ ان کو ملے گی، تو سچی بات ہے وہیں دفن ہوں گے۔ تو ان کو بھی میں نے اس طرح سنا تھا، پڑھا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1 سال تک درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، سبزیوں کے پتے کھاتے تھے۔ دریا دجلہ کے کنارے لوگ سبزیاں لے کے جاتے، ان سے گرے پڑے جو پتے ہوتے وہ اٹھا اٹھا کے کھاتے تھے۔ یہ آپ کا زمانہ طالب علمی تھا۔ یہ زہد و تقویٰ، یہ ریاضتیں ہمیں کہاں نصیب ہیں؟ یقیناً ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں، لیکن ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے اسیاں کے۔ خدا را اپنے آپ کو بہتر کیجئے، نماز تہجد کو اپنا شعار بنائیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیجئے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار کو لازم پکڑیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو دن بھر میں توبہ کرتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں نبی ہو کے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم میرے امتی ہو کے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا استغفار کو لازم پکڑ لو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے، میرے رب کو بھی پسند ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ کثرت سے یہ بھی پڑھا کریں۔ باقی وظائف بھی، پنجگانہ وظیفہ بابا جی نے جو بتایا ہوا وہ بھی پڑھا کریں۔ اس میں کلمہ شریف 2 تسبیحاں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آخر پہ جائیں گے تو محمد رسول اللہ کہہ دیں گے، تو پھر دوبارہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر محمد رسول اللہ کہہ دیں گے۔ اور اسی طرح ایک تسبیح آپ درود پاک کی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے اوقات آ جائیں، قحط سالی آ جائے، کیا کریں گے ہم تاب نہیں لا سکتے۔ سچی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے، مگر یہ ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں، اور وہ بھی نبیوں کی اولاد جو اس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ سچی بات ہے، ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں، تھوڑے پہ قناعت کر لیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رزق کی قدر کرو۔ اگر کسی قوم سے اللہ جل شانہ رزق چھین لے پھر دوبارہ دیتا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا پڑا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے صاف کیا، اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ رہی تھیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا تو گھر میں موجود ہے، آپ یہ ٹکڑا مٹی لگی ہوئی اسے صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ رزق کی قدر کیا کرو، اگر اللہ کریم چلہ والا کسی قوم سے رزق چھین لے پھر دوبارہ دیتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے اوپر فقر و فاقہ مسلط کرے، ہمیں عبرت کے موتی لینے چاہیے۔ سچی بات ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ معمولی سی ویڈیو ہے بظاہر، لیکن اس کو تصوراتی آنکھوں سے دیکھیے، اپنے بچوں کو اس بچے کی جگہ پہ رکھیے، اس کے بعد سوچئے اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے ہمیں ہماری جتنی بھی ہمت ہے اس کے مطابق ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ صبر و شکر کرتے ہوئے وقت گزاریے۔ اللہ توفیق دے دے، ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی توفیق دے، جن کے گھروں میں آسائشیں نہیں ہیں ان کو بھی صبر و رضا کا پیکر بنا دے، ان کو بہت کچھ عطا کرے تاکہ ان کی احتیاجات کو اللہ اتنا وافر کر دے، اتنا وافر کر دے کہ وہ بھی سہولتوں سے مزین ہو سکیں۔ ہاں البتہ جن کو یہاں پہ سہولتیں میسر ہیں، کل قیامت کے دن شاید آزمائشوں سے گزرنا پڑے، لیکن جن کو یہاں پہ آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، فقر و فاقہ مسلط ہے، آخرت انہی کی ہے، اللہ ان پہ بہت بڑا کرم کرے گا۔ اللہ آسانیاں دے، سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو صبر و استقلال نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔